اگر آپ کا کہیں تعلق صرف کام کی وجہ سے، اس میں صرف کام ہے درمیان میں، تو گہرا تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کام ختم تو تعلق گون۔ اگر آپ کا تعلق مفاد کی وجہ سے، تو مفاد ختم تعلق گون، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شکاوت قلبی کا شکار ہوں۔ شکاوت قلبی دل کی سختی کو کہتے ہیں، ایسا شخص جس کے رویے میں بڑی سختی ہوتی ہے، اس کی آواز میں بڑی گرج ہوتی ہے، اور وہ رحم نہیں کھاتا، اس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یعنی دل کی سختی کا علاج اگر بتایا تو مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یعنی اس کو شفقت سے اس سے پیش آنا، اس سے خیر کی بات کرنا، اس کے لیے چھاؤں کا رول پلے کرنا، اس کو پروٹیکشن۔ ہم اپنے فیلئر پہ مورد الزام کسی اور کو ٹھہراتے، شہر دے لوگ بھی ظالم سن، ریلی اگر ہم یہ قبول کرنے کو تیار ہو جائیں یہ میری زندگی ہے، اس کی کامیابیاں بھی میری ہیں، اس کی ناکامی بھی میری ہے، یقین کریں گروتھ شروع ہو گئی۔ فرسٹ ایڈمٹ دیٹ، یار کب تک ہم کاکے نیانے بن کے گھر میں رہیں گے؟ ذمہ داری قبول کریں۔ نیا زمانہ آگے جس میں 14 15 16 سال کے بچے کی سکسیس سٹوری مل رہی ہے آپ کو، سر زمانہ دیکھیں نا کون سا آگے۔ اب جانتے ہیں رسوائی کا میننگ کیا ہے؟ کبھی اس رسوائی کے ورڈ کو گوگل پہ لکھیے گا، اس طرح ہے انگلش میں آر سے رسوائی لکھ کے دیکھیے گا، انگلش میں ڈسگریس نکلے گا۔ ڈسگریس کا مطلب یہ کسی کی گریس ہو اور گریس خراب ہو جائے، عزت ہو وہ عزت والا نہ رہے، یعنی میں کہنا چاہوں گا کسی کی عزت نہیں ہے، اس کی عزت خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کی عزت ہے اس کو اپنے گھر، فیکٹری، تجوری، گاڑی کی جس طرح حفاظت کرنی پڑتی ہے، عزت کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور میں نے عزت دار کی عزت بڑھتے دیکھی ہے اگر اس عزت دار نے کسی یتیم کا خیال رکھا۔ دنیا کی سب سے شاندار کوٹیشن میں نے پڑھی، کوٹیشن کیا تھی؟ انقلاب باہر کی دنیا میں نہیں آتا، انقلاب اندر کی دنیا میں آتا ہے۔ اگر اندر سے بندہ نہ بدلے تو کچھ نہیں بدلتا، آپ بدلتے اندر سے بدلتے ہیں۔ سو مائنڈ سیٹ چینج کریں اپنا۔ بچے کا ریلیشن ماں سے، باپ سے شفقت اور محبت کا ریلیشن ہوتا ہے۔ جب اپنے نفرت محسوس کراتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مارتے ہیں، تو نتیجے کے طور پہ بچہ جو ان سے ہے وہ دلی طور پہ بہت دور ہو جاتا ہے ان سے۔ یہ جو ایک بڑی دنیا آ کے کہتی ہے نا شاہ صاحب ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، بڑا کامن ہے، شاہ صاحب بزنس کرنا چاہتے ہیں کون سا کریں؟ میں کہتا ہوں آپ نہیں کر سکتے۔ کہتے جی کیسے؟ میں کہتی فرسٹ سٹیپ وہ ہے خود سرچ کرنا چاہیے وہ آئیڈیا کون سا ہے جس پہ میں کام کروں، وہ ایک کام جو آپ کریں تو کلک کر جائیں۔ سر کسی سے پوچھ کے کیا کریں گے؟ خوش نصیب وہ ہے جو نیکی کو ڈھونڈ کے کرتا ہے۔ اس کے لیے جملہ ایک میرا سن لیجئے گا، جو نیکی کو ڈھونڈ کے کر رہا ہے، جو کسی یتیم کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کے سر پہ میں ہاتھ رکھوں، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا، جو اس کو اپنے گھر میں پال رہا ہے، اس لیے پال رہا ہے کہ رسول نے کہا تھا بہترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا ہو، جو مہینے کا خرچہ بھیجتا ہے، حساب نہیں کرتا۔ او بھائی دینے سے کم نہیں ہوتا، اگر آپ کو لگتا ہے دینے سے کم ہوتا ہے تو اپنے ایمان پہ شک کرنے، آپ دینے سے بڑھتا ہے، دینے سے اللہ اور دیتا ہے۔ یہ کیلکولیٹر دنیا کا ہے جو بتاتا ہے مائنس ہوتا ہے، اس کے نظام میں تو بڑھ کے واپس آ جاتا ہے۔ سو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، اور کتنی خوش نصیبی ہے، آپ تلاش کریں میں نے نیکی کرنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اس گھر میں نیک سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں رستہ ٹھیک ہے، مخالف نہیں آیا، شک کرو رستہ ٹھیک نہیں ہے، شک کرو، کچھ غلطی ضرور ہے، کیونکہ یاد رکھنا منافق ہوتا وہ ہے جو دوستوں اور دشمنوں میں یکساں مقبول ہے۔ تعریف کیا بتائی؟ منافق کون ہے؟ جو دوستوں میں بھی مقبول ہے، کافروں میں بھی، اور مسلمانوں میں بھی یکساں مقبول ہے، اس کا نام منافق ہے۔ اچھے بندے کا مخالف ہوگا بھائی، صحیح بندے کا مخالف ہوگا۔